کہ پہلی امتیں ایک ہی تھیں، تمام کے تمام لوگ ایک ہی تھے، پھر ہم نے ان کی طرف نبیوں کو بھیجا جو خوشخبری لے کے گئے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے گئے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک کتاب بھیجی جو حق بیان کرتی ہے، تاکہ ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو گئے ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ آج بھی اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جو لوگ فرقہ پرستی کا شکار ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر سے یہ اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے صرف اور صرف یہ اپنی ذاتیات کی وجہ سے، صرف بغض کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہی فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی کتاب آنے کے بعد صرف اور صرف آپس میں حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ تو آج کی اگر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم میرا قرآن پڑھ کے تو دیکھو تمہارے اندر کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور ایک ایسا شخص جو صرف قرآن مجید کو مانتا ہے، آپ اس کو یہ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہو وہ اس کو غلط تو کہے گا، لیکن کبھی بھی اس کو اپنی ذات کے اوپر لے کے نہیں آئے گا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں کا گستاخ ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ وہ اس کو دعوت دے گا، دین اسلام کی دعوت دے گا، قرآن کی دعوت دے گا۔ وہ کبھی بھی کسی کو دھتکارے گا نہیں، بلکہ اس کو کہے گا کہ آؤ قرآن مجید کی طرف دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔